نام بھی ہدایت پر ختم ہو گیا۔ 1964 میں پہلی جماعت گئی یوگنڈا، 1964، 4 آدمی، اس میں ایک ابھی بھی زندہ ہیں، عبدالرشید صورتی صاحب جو کراچی کے امیر ہیں۔ تو کہنے کہ وہاں ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کی ہم گئے ملاقات کے لیے، تو ان کا بہت بڑا ہال کمرہ تھا، وہ مریدوں سے بھرا ہوا، اور ایسے مراقبے میں بیٹھے تھے، ایسے بالکل گردن ایسے جھکائی ہوئی تھی۔ ہم 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے، اور یہ پہلی جماعت ہے، آج تک کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا 1964 میں، باہر کون جانتا، اور یوگنڈا۔ تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک دم سر اٹھایا، کہا مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی، 3 دفعہ انہوں نے اس کو دہرایا، اور ہمارا بڑا زبردست اکرام کیا۔ تو دعوت کی انتہا وہاں جاتی ہے، اور یہودیت کی انتہا دجال تک جاتی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں جب ٹکرائیں گی تو اللہ دجالی فتنے کو ختم فرمائے گا، اور ایمان اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں ایک وقت میں شروع ہوئی۔ 1926 میں جب ان کا اقتدار مستحکم ہو گیا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ یہودیوں کو دوبارہ لا کے آباد کیا جائے، اور یہاں ایک اسرائیلی یہودی ریاست بنائی جائے۔ سیہونی تحریک جس کو کہتے ہیں، سیہون ایک پہاڑ ہے جہاں داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے بقول ان لوگوں کے، تو سیہون کے نام سے سیہونی تحریک نے اپنا نظام چلایا، تو اسرائیل وجود میں آیا۔ اس کا آخری سرا دجال کے ساتھ ملتا ہے، لد، باب و لد، جو ان کا سب سے بڑا اڈا ہے جہاں دجال قتل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت کو اس وقت اٹھایا جب دعوت کے نام کو جاننے والے علماء بھی نہیں تھے، وہ بھی اسے اوپرا سمجھتے تھے، اور ان کے ہاں بھی اس پر انکار شدید تھا، لیکن اس بندے کے گشتوں نے آہستہ 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 فضا کو ہموار کرنا شروع کیا۔ پھر مولانا الیاس صاحب نے بڑے بڑے علماء کو بلایا کہ اب آپ کے میوات کا دورہ کرو، تو انہوں نے میوات میں دیکھا زندگی کو بدلا ہوا، حالات کو پلٹا کھایا ہوا، تو کچھ اعتراف زبانوں پہ آنے لگا۔ 1944 میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو میوات میں صرف باقی نہیں، صرف میوات میں بہت اچھی فضا کام کی پیدا ہو چکی تھی، اور کچھ دہلی شہر میں۔ عبداللہ صاحب مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 6 مہینے پہلے پہنچے ہیں نظام الدین، پھر اس کے بعد تبلیغ کے ہو کے رہ گئے، پھر ساری زندگی اور کوئی کام نہیں۔ مولانا الیاس صاحب کے اس وقت 6 ماہ باقی تھے، اور اس وقت وہ شدید بیمار تھے۔ جب عبداللہ صاحب کو پتہ چلا، یہ وہاں دلی میں نوکری کرتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ نظام الدین میں کوئی بزرگ ہیں جو لوگوں کو نمازی بناتے ہیں۔ اس وقت یہ شروع میں ہم نے بھی ایسے ہی سنا کہ ایک تبلیغی جماعت ہے جو لوگوں کو نمازی بناتی ہے۔ تبلیغ کی گہرائی تو کیا زبردست چیز ہے۔ تو کہنے لگے میں دیکھنے گیا کہ بھائی وہ کیسے نمازی بناتے ہیں، تو بس وہ جو پہلی دفعہ گئے تو وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ مولانا سعید خان صاحب کو 4 سال کی صحبت نصیب ہے، مولانا الیاس صاحب کی صحبت میں 4 برس رہے، مسلسل 4 برس گزارے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، 1989 میں فوت ہو گئے تھے، تو ان کو بھی کافی لمبا عرصہ مولانا الیاس صاحب کی صحبت نصیب رہی۔ بیٹے مخالف تھے، تو 1944 میں جب مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے مولوی یوسف صاحب کو بلا کر کہا بیٹا آجا مل لے، میں جا رہا۔ وہ جو سینے سے لگایا اس میں نسبت اللہ نے منتقل فرما دی، اور مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اپنے باپ کے مرنے سے 1 دن پہلے مجھے تبلیغ پہ 100 اعتراض تھے، 100 اعتراض۔ باپ کے مرنے کے بعد اللہ نے تبلیغ کا کام کھولا۔ مولانا الیاس صاحب تبلیغ کے کام کو اجمالی طور پر چھوڑ گئے تھے، مولانا یوسف صاحب نے اس کو کھولنا شروع کیا۔ دن میں 18 گھنٹے بولنے والا آدمی تھا، سوائے سونا اور نماز اور لکھنا، ان 3 اوقات کے علاوہ وہ شخص کی زبان بند نہیں ہوئی، مسلسل جیسے اللہ بلوا رہا تھا۔ بھرپور جوانی میں چلے گئے، 48 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔
وہ 27 سال کی عمر میں امیر بنے، بالکل نوجوان بلکہ بچے۔ اور مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی یوسف ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھیلتا تھا، لیکن جب وہ امیر بنا تو آہستہ آہستہ اس کا رعب ہمارے اوپر چھاتا چلا، اور اپنی جہد اور قربانی سے ان کی ہیبت ہمارے دلوں پہ قائم ہو گئی۔ ایک دفعہ 3 گھنٹے بیان فرمائے اس حال میں کہ یہاں ایک پھوڑا تھا جس سے خون مسلسل رس رہا تھا، تو ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ یہاں رکھتا تھا کپڑا، جب وہ خون سے تر ہو جاتا